جی آپ پہ ہی مارے تھے، آپ پہ ہی رولا پائی جاتا جی، زیادہ روتا وہی ہے جس نے خود مارا۔ اچھا آؤ قرآن سے پوچھتے، یعقوب روتا تھا؟ اور روکتے تھے یوسف کے بھائی۔ بابا مجرم ہمیشہ رونے سے روکتا ہے، کیونکہ اسے پتے گئے کسی جگہ پہ بچے کو کوئی نجائز بڑا بھائی مارے نا اور وہ زور سے روئے، وہ منہ پہ ہاتھ رہتا ہے، جیڑا تمہارے نا ہوں پھر نہ روئی، وہ اصل میں ڈرا ہوا ہوتا ہے، کئی جگہ رونے والا ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں آپ بھائی ڈرتا ہے تو روتا ہے، ظالم ظلم کرنے والا وہ بھی ڈرا ہوا ہوتا ہے، وہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں سے ڈرتا ہے، بزدل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ یہ مجھ پہ حملہ کرے میں اسے مار دوں، ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا، باتیں مشکل نہیں ہے، آج کل کا دور بڑا آسان ہے، بندے زد پہ اڑ گئے، زدی کا کوئی علاج نہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کون دے جنہوں نے مارا امام حسین کو، 2 منٹ میں نکھیڑا کر دیتے، قرآن کے حاشیے پہ کاغذ رکھ کے، قرآن سر پہ رکھ کے، وضو کرا کے، مولوی سے کہو حسین کے قاتلوں کے نام لکھے، کٹھے ہو کے ٹھوکر جلتے ہیں، مل کے کرتے ہیں ان پہ لعنت، پتہ چل جائے گا کس نے مارا تھا۔ بھائی جو لعنت بھیجنے کے بعد خوش ہو جائے وہ حسین کا ساتھی ہے، اور جس کے منہ پہ ویسے ہی لعنت پڑ جائے تو جو ہے یہ نہیں اب۔ اچھا ایک اور جوان نے بڑی لہرا کے ایک دفعہ گفتگو کی، وہ کہا دیکھو جی شیعوں نے مارا تھا، پھر شیعوں نے مال لوٹ لیا، اچھا کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا جی انہی کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، علم ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، جھولا ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ مان کے یہ چیزیں آل محمد کی تھیں، جو کہے گا بھئی ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، پھر پہلے تو یہ پتہ چلا یہ چیزیں آل محمد کی تھیں، اور دوسرا مجھے بڑا افسوس ہوا یہ اعتراض کرنے والے جاہل پر، اس کم وقت کو ایک عام کانسٹیبل جتنا علم بھی نہیں ہے، اگر ذرا سا بھی قانون کے علم کو جانتا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور جتنا مال اسباب ملتا ہے وہ سارا کا سارا سپرداری پر مقتول کے وارثوں کو دے دیا جاتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے ہر پیشی پہ لے کر آنا، اور قاتل کی کوشش ہوتی ہے ثبوت عدالت تک نہ پہنچے۔ جو ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ اب جو علم کا رستہ روک کے سمجھو قاتل ہے۔ نعرہ حیدری تو جو ہے یا نہیں ہے؟ سامعین گرامی قدر اصل میں وجہ یہ ہے، میں بڑے بڑے ایسے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے جو میری پیدائش سے بھی پہلے کے حسین کے عزادار ہیں، وہ گواہی دیں گے، ایک سوال نیا نہیں، سارے پرانے۔ نیا سوال کریں کہاں سے؟ جتنے بھی تیر ہیں وہ پرانے، انہیں دوبارہ تیز کر کے پھینکنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جی قرآن میں دکھاؤ علم، تم دیکھ کے ماننے والے ہوتے تو مان جاتے، بازو پکڑ کے نہیں کہا تھا مان کن تو مولا ہو۔ مذہب اہل بیت اتنا سچا مذہب ہے، یہ نہیں کہ میں اپنوں میں کھڑا ہوں، جو گھر جا کے سوچے گا تسلیم کرے گا، اگر ضدی نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکل بات یہ ہے، بندے کہتے ہیں جی بزرگ علماء تقریریں فرماتے تھے، بندے بیچ میں اٹھ کے کہتے تھے جی علی ولی اللہ۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم ان علماء کے قدموں کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں،
لیکن دور بڑا ضدی آ گیا ہوں پتر پیو نو آخ دے جی کسی بندے نو گل کرن دو تسی میں چپ کر کے تسی تو بہت شریف لوگ ہو میں تھوڑی تو گل ہی نہیں کی یہ جڑے بچے تسی کیوں چپ کی تھی بندہ پوچھے بھی او بندہ نہیں تو کہ دا پتر ہے کون ہے کہ نہیں بھائی سمجھائے اسے آنکھیں دکھا اور تو میں نے سمجھا سکتا غور ہے کہ نہیں علی کی عزت کی قسم بازار سے لیتے ہیں مولانا ہم رنگ لال رنگ کا پیلا نہیں لیتے سبز نہیں لیتے کالا نہیں لیتے سمجھدار نہیں لال رنگ کا رنگ پھر جاگ میں پانی بھرا جی میں پوچھے جی اور کار سے جی آپ کیا کروں کہا یہ رنگ اس میں ڈال دو میں نے جی اچھی طرح اسے ہلا ہلا کے اسے خون کی طرح بنا دی شاہ جی نے سفید چادر نکالی اسے بچھا کے اس کے اوپر چھینٹے ڈالے اور چادر ڈال دی ذوالجناح پہ اچھا ہے تو رنگ میں لے کر آیا شاہ جی نے ڈالا دونوں چوم رہے ہیں خون سمجھ قرآن میں نہ ہو میں حسین کا مذہب چھوڑ دوں زہرا کی عزت کی قسم میں قرآن سے نہ دکھاؤں تمہیں اس کی قسم جسے مانتے ہو یہاں سے پکڑ کے نیچے اتار دینا کوئی نہ مانے پھر قیامت جانے قرآن جانے اللہ جانے یوسف کے بھائیوں نے جو قمیض یعقوب کو دی تھی اس پہ خون لگا ہوا نہیں تھا بازار کا لگا ہوا رنگ تھا اور یوسف کو پتا تھا قبلہ کہ یہ خون نہیں ہے کیونکہ قمیض ہی صحیح سالم یعقوب نے دیکھتے کہ بڑا دشمن تھا یوسف کا بھیڑیا اور بڑا دوست تھا اس کی قمیض کو بولو جی نے زبان مولا نے عطا فرمائی یوسف کو کھا گیا قمیض کو نہیں پھاڑا اس کا مطلب ہے نبی بے وقوف نہیں ہوتا نبی کے دماغ پر وحی الہی کے پہرے ہوتے ہیں نبی غلطی نہیں کرتا انہوں نے کہا ہم جھوٹ بول رہے ہیں بھیڑیا کھا گیا ہے یعقوب نے فرمایا کوئی بات نہیں میں بھیڑیے کو ابھی بلا لیتا ہوں یعقوب نے آواز دی بھیڑیا ویشی تھا بے غیرت نہیں تھا نبی کے بلانے پر آ گئے نبی نے بلایا بھیڑیا آ گیا کہا تو نے میرے یوسف کو کھایا کہتا اللہ کے نبی اللہ نے حجتوں کا خون ہم پر حرام قرار دیا ہے جس کی ٹانگ کتے گھسیٹ جائے وہ حجت خدا نہیں ہوتی حجتوں کا خون 12 سال تک 12 سال نبی رنگ کو چومتا رہا جو صرف روتا نہیں شبلو بندے کہتے جی ہاں روتے میں ماتم دکھاتا ہوں یوسف کو یعقوب کا ماتم نہ یعقوب کا ماتم بندے نے آنکھیں بند کر کے پڑھا ہے جو آنکھیں بند کر کے پڑھے قرآن پھر اسے اندھا کر دیتا جو بصیرت کی آنکھیں افلا یتدبرون القرآن بے کشین سے یاسین کے اور یاسین سے لے کے والناس تک ایک آیت دکھاؤ جس میں اللہ نے کہا یاد کرو قرآن کو یاد کرو کہتے نہیں تم میں کوئی حافظ نہیں ہوتا بابا قرآن ہمارا حافظ ہے تو قرآن ہماری حفاظت نہیں کرتا حفاظت کرنے والے کو حافظ کہتے توجہ ہے تو نے جب دکھایا ہے بڈھا حافظ دکھایا ہے ہم نے جب دکھایا ہے گود میں قرآن سناتا ہوا دکھایا غور کرنا ہے نہیں کرنا توجہ ہے میرے محترم اور مکرم سامعین آپ قرآن دیکھو ٹکرے مارتے تھے یعقوب دیواروں میں بیٹوں کا فکرہ اللہ نے قرآن میں لکھا بس کر مت کیا کر ان اکون لک من الحالکین
نہ ہو جائے. اور اللہ فرماتا ہے وہ ہوا قدیم، وہ تو میرا بڑا صابر نبی تھا. ماتم کرنے والا بے صبرا نہیں ہوتا، روکنے والا بے صبرا ہوتا. شکوہ بے صبری ہے، ماتم بے صبری نہیں. سر میں درد ہوا ہاتھ کہاں رکھتے ہو؟ کبھی کوئی بندہ دیکھا ہے ہائے کیا سر پیڑ؟ کیوں بھائی میرے خاموش دوستو، بزرگ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں. یہ جڑے بچے حیران ہو میں تو سنا رہے. سر میں پیڑ ہو کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، کندھے میں ہو، ٹھیک ہے. حسین کی کہانی سن کے اگر دل میں درد ہو ہاتھ کہاں رکھو؟ اسی کو ماتم کہتے ہیں. ماتم کے دشمن کو چیلنج ہے 10 لاکھ انعام دوں گا. بسم اللہ. جب دل میں تکلیف ہو ہاتھ سیدھا دل پہ آیا، ادھر ہاتھ آیا ادھر ماتم ہو گیا. ماتم سے اتنی دشمنی ہے 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. اللہ سے کہہ کے اپنی پلکوں کا ماتم رکوا کے دکھا. لوگ تجھے چین نہ کہیں تو پھر کیا؟ یہ اچھا ہی نہیں جھپکتا توجہ نہیں. آپ ہر وقت جھپکتی ہوئی آنکھوں کو ذرا دیکھ. گر ماتم شبیر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ انکوائری ہے قاتلوں کے. یہ جلوس سارا ٹھیک ہے جو کل نکلے گا. اگر بیچ میں کوئی آگ نکالنے والا نکلے تو وہ غلط ہے. یہ جلوس پاک اس وقت ہوگا جب فسادی کو نکال دو. تمہارے اسلام میں ہمیں یقین تب ہوگا جب اپنے اسلام کے جلوس میں سے یزید کو باہر نکال دو. تو جو ہے یا نہیں. اب قوم مولوی سے لکھ کے دے دے کہ یزید مسلمان نہیں تھا. نہیں جی نہیں مسلمان تھا. مت غصہ کرا کرو، یہ تو فتویٰ دے رہا ہے یہ بھی یزید کی طرح مسلمان. میں نے دنیا میں نے ذکر حسین کے صدقے میں پونی دنیا دیکھی ہے. میں نے کسی جگہ پہ یہ نہیں دیکھا کبھی کوئی ہندو آ گیا ہو مقابلے پہ کہ مجلس نہیں ہونی چاہیے. ہندوؤں کو ماتم کرتے، سبیلیں لگاتے، مسلمانوں کو نیازیں پکا کے کھلواتے، راستے میں انتظامات کرتے. اس گنہگار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہندو کہتے ہیں جب مسلمان کہہ کے بدعت چھوڑ ہٹ جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کو. تو جو ہے یا نہیں. دلی میں میں نے 5 بج سے پڑھی تھی امامیہ ہال، بالکل ان کی راج سینک ہاؤس کے سامنے بہت بڑا امام بارگاہ امامیہ ہال. جو دلی گیا ہو وہ گواہی دے گا. 16 سال تک ایک مسلمان گھر نے قبضہ کیے رکھا، رہائش اختیار رکھی. پارٹیشن کے بعد ہندو وکیل ARK گپتا نے اس کا کیس لڑا. 16 سال اپنی جیب سے خرچہ کیا. 16 سال کے بعد وہاں پہ علم لگوا کے سیدوں کے حوالے چابی کی. اس کے دروازے کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے، جو سن سکتے ہو وہ سن لو. میں نے اپنی آنکھ اس کے دروازے کے اوپر جو امام بارگاہ میں داخل ہوں باہر شعر لکھا ہوا ہے. اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے. اور جسے سمجھ نہ آئے وہ معاف کرے گا کیونکہ میرے پاس رکنے کا وقت نہیں. اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے. جسے واقعہ پتا ہے وہ دیکھے گا میری طرف. دل چاہے تو بولنا ورنہ شبیر مجموع کا محتاج نہیں ہے. اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے طلب گار ہو گئے. قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین، گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے. انسانیت کا بادشاہ ہے حسین. کہ جی مجلس میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا. اپنے جو تھے وہ دین سے بیدار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے. قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین،
گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہوں. میں نے آج تک کسی شیخ کو نہیں دیکھا وہ مجلس کی مخالفت کرے. 1971 کئی بندوں کو یاد ہو, ٹھیک ہے. میرے پیدا ہونے کے 2 سال پہلے کا واقعہ, بنگلہ دیش سکوت ڈھاکہ, جنہوں نے پتہ دسیا جسے حسین دا واسطہ ہی سکوت ڈھاکہ ظہیر سے ہلائے, اس میں لہائی کوئی نہ. وہ پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, بنگلہ دیش اور ایک کرنل ہے جی, اس کی کتاب ہے میری لائبریری میں موجود ہے, اس کا نام ہے کرنل محمد حسین. وہ کہتا جی ہتھیار ڈال دیا 90,000 فوج میں, 90,000 تقریباً 1 لاکھ فوج ہوتی ہے, 10,000 گھاٹے میں تھے. خدا کی قسم انہی میں ایک شاعر بھی تھا 90,000 میں, وہ کہتے ہم 1 لاکھ تھے, ہم 1 لاکھ تھے پر سروں کو جھکا لیا. حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ سلام. نعرہ حیدری. حسین توحید سے خراج لیتا ہے. ہم 1 لاکھ تھے پر سروں کو جھکا لیا. حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ. کرنل محمد حسین لکھتا ہے جی ہمیں لے جایا گیا انڈیا, اور انڈیا میں ہمیں کیمپ جیل میں رکھا. اب اس کی کتاب جو ہے وہ تقریباً 350 صفحوں کی ہے, مجھے ساری یاد ہے الحمدللہ, سناؤں گا نہیں ساری. میں اس پورے واقعے کا نتیجہ اور نچوڑ سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی بڑی پابندی فوجیوں والے ایریے پر, میں فوجیوں میں سے, اور جو سول لوگ تھے ان پہ ذرا کم, وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے. جیل کے اندر 800 بندوں کی انہوں نے ایک بیرک بنا دی. اسے ادھر سے محرم قریب آ گیا, مجھے فکر ہوئی کہ ماتم داری عزاداری اس کا کیا ہوگا. اس کا ہمارے کیمپ کمانڈر جو تھا وہ ایک سکھ تھا, سردار پیر سنگھ. کہتے ہم سارے کٹھے ہوئے, بیر کہتے ہیں بہادر, بہادر صرف بہادر ہو تو اسے کہتے ہیں بیر, اور سب سے بڑا بہادر ہو تو مہابیر. دیوی روپ کماری کہتی ہے نہیں علیسا مہابیر پورے بھارت میں. نہیں علیسا مہابیر پورے بھارت میں, خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت میں. اور پھر کہتی ہے کہ بس اور اس کے سوا, اور علی کو کیا کہتی, خدا کا ڈر ہے علی کو نہیں خدا کہتی. بیر سنگھ کے پاس آگے جناب کرنل محمد حسین صاحب بندوں کو ساتھ لے کر, اور آگے کہنے لگے کہ جناب گزارش یہ ہے کہ ہم مسلمان امام حسین علیہ السلام کی عزاداری مناتے ہوتے ہیں, اور اس عزاداری سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں. آپ ہمیں اجازت دو کہ محرم کے 10 دن ہم یہاں اکٹھے ہو کر مولا کا ذکر کیا کریں. کرنل کہتے ہیں سکھ اٹھ کے ناچنے لگا, سردار بیر سنگھ ناچنے لگا, اور ہم پریشان ہو گئے کہ غصے سے ناچ رہا ہے, کیا ہو گیا اس. ہم نے پوچھا کیوں ناچ رہے ہو, اور اس نے کہا حسین صاحب کی دیا پر. کتنا دیالو ہے تمہارا حسین. کہا کیسے, کہ میری ماں کے گھر 9 سال اولاد نہیں ہوئی, اس نے کلکتہ میں منت مانی کہ مجھے بیٹا ملے, تو ہر سال وہ ذوالجلال کے اوپر پرساد چڑھائے گا. جنگ کی وجہ سے مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی اور میں کلکتے نہیں جا سکا. اتنا دیالو ہے تمہارا حسین, میں کلکتے نہیں گیا, وہ دلی چل کے آ گیا.